الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ درس و تدریس ایک مقدس پیشہ ہے جس کے لیے بے پناہ لگن، صبر و تحمل اور جوش و جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان خصوصیات کے عمل اساتذہ ہی اپنے طلبہ کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ایسے معلمین نہ صرف علم فراہم کرتے ہیں بلکہ طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں مہارت کے درجے تک پہنچانے کے لیے ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ معیاری زندگی کے لیے معیاری تعلیم شرط لازم ہے۔ یہ شرط فرد کے لیے بھی لازمی ہے اور سماج کے لیے بھی۔ تعلیم کا معیار تو نصاب تعلیم سے متعین ہوتا ہے، البتہ طلبہ کی ہمہ شخصیت سازی میں بہت ہی ذمہ دارانہ کردار ایک اچھے معلم اور استاد کا ہوتا ہے۔ معلم کا کام ہے طلبہ کو چند حقائق سے آگاہ کر دینا اور بعض معلومات منتقل کر دینا نہیں ہے۔ اس کا فرض طلبہ کی شخصیت کی تعمیر کرنا، ان کی رنگا رنگ صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، ان کے اندر دانش و حکمت پیدا کرنا اور انہیں سماج کا ایک متحرک اور مفید رکن بنانا ہے۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ معلم طلبہ اور سماجی تقاضوں کے درمیان ایک فکری اور نظریاتی پل قائم کرے تاکہ بدلتی ہوئی دنیا میں طلباء ان صلاحیتوں سے لیس رہیں کہ جو ایک جدوجہد سے بھرپور زندگی کی ضامن ہو۔ تعلیم اپنے وسیع تر معنوں میں وہ چیز ہے جس کے ذریعے لوگوں کے کسی گروہ کی عادات اور اہداف ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے ہیں۔ اپنے تکنیکی معنوں میں اس سے مراد وہ رسمی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایک معاشرہ اپنا مجموعی علم، ہنر، روایات اور اقدار ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرتا ہے۔ اس کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے جو طالب علم کی مدد، معاونت، رہنمائی کرتا ہے، اور مدارس، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، درسگاہیں استاد کے بغیر بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ ماں کے بغیر گھر ہوتا ہے۔ ایک استاد سیکھنے کے عمل میں انتہائی مؤثر مستند راہبر ثابت ہوتا ہے۔ استاد معمار قوم ہوتا ہے، وہ قوم کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتا ہے اور انہیں تراش خراش کر قیمتی ہیرا بناتا ہے۔ تعلیم کے بغیر مسلمانوں کو عروج کسی طور پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ معیاری تعلیم کا فروغ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ تعلیمی معاشرتی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کا وسائل مہیا کرتی ہے۔ 21ویں صدی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے معلم کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ استاد کے بغیر درس و تدریس ناقص ہے۔ دور حاضر ٹیکنالوجی سے بھرپور دور ہے، لیکن ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ وغیرہ استاد کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ انٹرنیٹ کی مدد سے ہر طرح کی معلومات تو ایک کلک پر میسر ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ معلومات صحیح اور درست بھی ہوں۔ یہ ہمیں معلومات تو دے سکتا ہے مگر صحیح اور غلط کی تمیز نہیں سکھا سکتا، جو استاد ہمیں سکھاتا ہے۔ انٹرنیٹ انسان کو ذہین تو بنا سکتا ہے مگر اس کی تربیت نہیں کر سکتا۔ گویا کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے انٹرنیٹ کتنی ہی جدت اختیار کیوں نہ کر لے مگر استاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ استاد اپنے تجربات اور مشاہدات سے سکھاتا ہے، جبکہ انٹرنیٹ کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے جہاں وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا سکھا سکے، اور استاد ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے جبکہ انٹرنیٹ صرف سکرین دکھا سکتا ہے۔ اس لیے ہر دور میں استاد بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ شاید ہی ماں باپ کے علاوہ کوئی ذات انسانی ذات پر اتنا اثر رکھتی ہے جتنا استاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے استاد کی طرح بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ استاد کا کردار ہمیشہ سے انسان کی زندگی کا اہم جز ہوتا ہے اور یہ اس کی ذات سے جھلکتا بھی ہے۔
کیونکہ استاد ہمیں صرف پڑھاتے ہی نہیں بلکہ وہ ہماری ذات کی تشکیل بھی کرتے ہیں۔ اس لیے تو استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک اور مہذب قوم میں استاد سے زیادہ کسی شخص کا پروٹوکول نہیں ہوتا، اور جہاں استاد کا پروٹوکول نہیں ہوتا اور اس کی اہمیت و افادیت سے انکار کر دی جاتا ہے، وہاں پستی ہی پستی ہوتی ہے، اور کوئی اپنی مرضی سے استاد نہیں بننا چاہتا۔ جس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا ہے وہ اس شعبہ کو مجبوراً انتخاب کرتا ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں ایک مفلوج قوم پیدا ہوتی ہے، جبکہ استاد ہی وہ ذات ہے جو پوری قوم کو بناتا ہے اور اسے تشکیل دیتا ہے۔ اس لیے استاد کے وقار اور احترام کو معاشی اور معاشرتی ہر لحاظ سے بلند کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ استاد کسی بھی قوم یا معاشرے کا معمار ہوتا ہے۔ وہ قوم کو تہذیب و تمدن، اخلاقیات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ سے واقف کرواتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ استاد کا مقام کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ استاد ہی قوم کو تربیت دیتا ہے، وہی اسے بتاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ گویا کسی بھی قوم کو کوئی حکومت تربیت نہیں دیتی بلکہ ایک استاد تربیت دیتا ہے۔ اس لیے استاد معاشرے میں اس عظیم شخصیت کو کہا جاتا ہے جو معاشروں کی بنیادوں، قوموں کی جڑوں، ملکوں اور ریاستوں کی سرحدوں اور نظام عالم کی بقا میں بنیادی اور مرکزی کردار ادا کرتا ہے اور انہیں گھن لگنے سے بچاتا ہے۔ ایک استاد میں ایک شخص یا ذات کا نام نہیں ہوتا بلکہ پورا ایک جہان ہوتا ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ متعلق ہوتے ہیں۔ استاد کی محنت، لگن، شوق، امانت، دیانت، راست بازی، نیک نیتی کا اثر صرف اس کی ذات تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ ان صفات حسنہ کا دائرہ کار کروڑوں لوگوں تک وسیع ہوتا ہے۔ استاد معاشرے کا وہ معزز رکن ہے جو اپنی علمیت، قابلیت، صلاحیت، محنت کی بدولت معاشرے کو بام عروج تک پہنچاتا ہے۔ اسلام نے معلم کے پیشے کو پیغمبرانہ صفات کا عمل قرار دیا ہے۔ استاد شعور ذات کے سفر میں رہنمائی مہیا کرنے والا اور علم دانش کا رکھوالا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نظام تعلیم کا محور و منبع استاد ہی ہوتا ہے۔ شیخ مکتوم یقیناً اس قابل ہے کہ ملت کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچا سکتا ہے۔ استاد علمی دنیا کا وہ معمار ہے جس کی تعمیر کی خوبصورتی دنیا میں وقار، متانت کے کوہ گران تعمیر کرتی ہے۔ آج علوم و فنون، تہذیب و تمدن کی جو اتنی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں ان کی پیچھے سے شفیق محترم ہستی کا ہاتھ ہے جسے استاد کہتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جن کی گردن ہمہ وقت اکڑی رہتی تھی اپنے اساتذہ کے سامنے ہمیشہ سر جھکا دی کرتے تھے۔ سکندر اعظم یونانی جس نے آدھی سے زیادہ دنیا اپنی تلوار کی دھار پر فتح کی، ارسطو جیسے معلم اول کا شاگرد تھا، چاہے مجلس یونان ہو یا ایوان قیس و کسریٰ یا خلافت بنو عباس ہو یا محمود غزنی کا دربار یا اندلس کا الحمراء ہو یا ہندوستان کا شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر ہو، تاریخ شاہد ہے کہ استاد کی عظمت سے اس قدر بلند پایا اولوالعزم لوگ بھی واقف تھے۔ آج اگر اہل مغرب ہم سے اس قدر آگے نکل گئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استاد کا اصل مقام جانتے ہیں اور تعلیم کی اہمیت و افادیت سے واقف ہو چکی ہیں اور اس کو عملی جامہ پہنا چکے ہیں۔ جب ہمارے یہاں بھی ان سے زیادہ استاد کا ادب و احترام کیا جاتا تھا تو ہم ترقی کامیابی کی منازل طے کر رہے تھے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہندوستان کی انگریز حکومت نے حضرت علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینے کا ارادہ کیا تو اقبال کو وقت کے گورنر نے اپنے دفتر آنے کی دعوت دی۔ اقبال نے یہ خطاب لینے سے انکار کر دیا جس پر گورنر بے حد حیران ہوا۔ وجہ دریافت کی تو اقبال نے فرمایا، میں صرف ایک صورت میں یہ خطاب وصول کر سکتا ہوں کہ پہلے میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ یہ سن کر انگریز گورنر نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کو تو سر کا خطاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ نے کتابیں تخلیق کی ہیں، بڑے بڑے مقالات تخلیق کیے ہیں، بڑے بڑے نظریات تخلیق کیے ہیں، لیکن آپ کے استاد مولوی میر حسن صاحب نے کیا تخلیق کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت علامہ اقبال نے جواب دیا کہ مولوی میر حسن نے اقبال تخلیق کیا ہے۔ یہ سن کر انگریز گورنر نے ڈاکٹر اقبال کی بات مان لی اور ان کے کہنے پر مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر مستضاد ڈاکٹر صاحب نے مزید کہا کہ میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دینے کے لیے یہاں سرکاری دفاتر میں نہ بلایا جائے بلکہ ان کو یہ خطاب دینے کے لیے سرکاری تقریب کو سیالکوٹ منعقد کیا جائے، یعنی میرے استاد کے گھر، اور پھر ایسے ہی کیا گیا۔ مولوی میر حسن کو آج کوئی بھی نہ جانتا اگر وہ علامہ اقبال کے استاد نہ ہوتے، لیکن آج وہ شمس العلماء مولوی میر حسن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
تاریخ اس صداقت کی گواہی دے رہی ہے کہ درسگاہوں سے ایسے انقلابات نے جنم لیا جنہوں نے اس قوم کو اوج سریہ پر متمکن کر دیا۔ تعلیمی انقلاب کا مقصد یہ ہے کہ اساتذہ کرام نوجوان نسل کی سوچ میں نمایاں تبدیلی پیدا کریں، انہیں عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں، معاشرے سے بے یقینی مایوسی کیفیت کا خاتمہ کر کے قوم میں ذوق یقین پیدا کریں، نوجوانوں کو تعمیر چمن کے لیے قومی یکجہتی کی تسبیح میں پرونے کی خاطر درسگاہوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے۔ استاد کی عظمت مطالعہ سے قائم ہو سکتی ہے۔ اساتذہ کرام تحقیق اور تخلیق کی عنصر پر خصوصی توجہ دیں، ذوقی کتاب داری، کتاب خانے اپنائیں، اپنے علم و مسلسل اضافے کے لیے ہم وقت کوشاں رہیں۔ اساتذہ کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ سچے محب وطن پاکستانی پیدا کریں۔ شیخ مکتب کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشے سے مخلص ہو کر شرح خواندگی بڑھانے، طلباء کی معیار تعلیم کو بلند کرنے میں نمایاں کردار ادا کرے۔ معلم معیار قوم ہے، یہ سراسر محبت و شفقت ہے۔ اساتذہ کرام کو تعلیمی اداروں میں محبتوں کے چراغ جلانے چاہیے۔ نصاب تعلیم میں انقلابی تبدیلیاں لا کر نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ کیا جائے تاکہ نسلی، علاقائی، لسانی، صوبائی تعصب کا خاتمہ کر کے پورے معاشرے کو اسلامی نظریہ حیات کا پابند بنایا جائے۔ اساتذہ پر قوم، والدین، بچے کی طرف سے بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ قوم اپنی تعلیمی تہذیب، اپنی طاقت، اپنی رگ و متادلوں کی روانی کے لیے اور گلوبل چیلنج کے لیے نئی نسل کی بہتر تربیت کی خواہش مند ہے۔ والدین اپنی قیمتی متاع استاد کے سپرد کر دیتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو مثالی انسان اور اچھے پاکستانی شہری کے روپ میں دیکھنے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ عصر حاضر کے معلم کو چاہیے کہ وہ صحیح معنی میں معمار قوم بنے۔ اسے چاہیے کہ قوم کے شاہینوں کو جذبہ جستجو کی تربیت دے، انہیں کردار عمل کے وصف سے مزین کرے، سائنس ٹیکنالوجی کے علوم سے آراستہ کرے۔ شیخ مکتب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اینٹ اور پتھر سے عمارتیں بنانا آسان کام ہے، لیکن انسانی اخلاق سیرت کی تعمیر جو یہ شعر لانے سے کسی طرح کام نہیں۔ مشفق اور مہربانہ تعلیق شاہین بچوں کو حیات ابدی کے جام پلانے کے ساتھ ساتھ خودی کے بحر بے قرار سے بھی آشنا کریں تاکہ وہ ملک و ملت کے خیرخواہ، وعدے کے پابند، الفت محبت کے خواہش مند، مشکلات مصائب میں سر بکف مجاہد وطن کی آن کے رکھوالے، اطاعت، ایمان اور تنظیم کی پہچان بن کر انسانیت کو اوج ثریا پر متمکن کر دیں۔ تشکیل کردار اس سلسلے میں کتابی علم سے ہٹ کر اساتذہ ایسے مشاغل کا اہتمام کریں جو طلبہ میں ڈسپلن، قیادت کے اوصاف پیدا کریں۔ کھیل، سائنس کلب، جغرافیائی سوسائٹیوں کا اجرا ایسی مفید سرگرمیاں ہیں جن سے بچوں کی روحانی، ذہنی، جسمانی، سماجی نشوونما کمال احسن انداز میں ہوتی ہے۔ تعاون اور اعتماد کی فضا میں تخلیق، جدت طرازی کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں اور اسی طرح ہی ہم باعزت طور پر ایک ترقی یافتہ قوم کی حیثیت سے 21ویں صدی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور یہی استاد کا ملک اور قوم میں حقیقی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔